500 ملین ڈالر اوسطاً کی رفتار سے ماہانہ ان کے اندر ڈپلیشن آ رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے وزیر خزانہ کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کو اب آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی ضرورت ہے. اگر اتنا سارا کچھ اچھا جا رہا تھا, اگر اتنی معیشت اچھی جا رہی تھی, تو پھر آپ آئی ایم ایف سے کیوں بات کر رہے تھے اپنی آخری مہینوں میں؟ کیوں کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی ضرورت ہے؟ جو معیشت صحت مند ہو, جس میں ترقی کا راہ طے کی جا رہی ہو, وہاں پہ تو بیل آؤٹ کی باتیں نہیں ہوتی. یہ تو آپ کے اپنے وزیر خزانہ نے شروع کر دی تھی. جناب اسپیکر, معیشت کی صحت کا اندازہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے لگا سکتے ہیں, جو $2.5 ارب سے جب یہ شروع ہوئے تو 7 گنا بڑھ کے $20 ارب پہ چلا گیا. جب یہ آئے تو پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ اوسطاً سالانہ $5 ارب ہوتی تھی, اور کمرشل لونز, شارٹ ٹرم, چھوٹی مدت کے مہنگے کمرشل لونز کی تعداد 0% تھی آپ کے ڈیٹ سٹاک میں. جب یہ چھوڑ کے گئے تو آپ کا سالانہ قرضوں اور انٹرسٹ کا جو حجم تھا, جو آپ نے بیرون ملک ڈالروں میں واپس کرنا ہے, وہ $5 ارب سے بڑھ کے $10 ارب ہو چکا تھا, اور کمرشل لونز 11% کی سطح پہ آپ کے ڈیٹ سٹاک کے اندر آ چکے تھے. 400 ارب روپے یہ آئے تو انہوں نے 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ کو کلیئر کر دیا. کیسے کلیئر کیا؟ قرضہ لیا, آف بجٹ ایک جگہ پلیس کر دیا, وہ قرضہ آج بھی وہاں پہ پڑا ہے اور ہم اس کا سود ادا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد 0 سے دوبارہ شروع کیا اور 1200 ارب روپے کی ایک نئی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. آج یہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو خسارے ہیں ان کو سب کو ختم کرو. دسمبر 2020 تک ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو فلو ہے, جو اس میں اضافہ ہے, جس کو یہ 38 ارب روپے ماہانہ پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے. کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے, یہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے یہ کوئی مقبول فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ بجلی کے بل بڑھائیں, گیس کے بل بڑھائیں, یا کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے مہنگائی ہو, یا کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے شرح سود میں اضافہ ہو. یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. آج ہم اگر انفارم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. کوئی بھی خوش دلی سے یہ فیصلے نہیں کرتا, کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی, یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب جا رہا تھا. آپ کے پاس جو $9 ارب کے ریزروز پڑے تھے, اس میں سے آدھے سے زیادہ جو تھے وہ شارٹ ٹرم لائبلٹیز تھیں, وہ اسٹیٹ بینک کے اپنے ریزروز ہی نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جولائی سے لے کے اب تک, جولائی 2019 سے اسپیکر صاحب لے کے اب تک, آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. اور صرف 50% کا اضافہ نہیں ہوا, اس کے اندر جو آپ کے شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں, جنہیں ہم کریڈٹ سواپس کہتے ہیں, $4 ارب کی وہ بھی کلیئرنس آئی ہے. اسی دورانیے میں پچھلے سال ہم نے $10 ارب کی ڈیٹ ری پیمنٹ اور انٹرسٹ سروسنگ کی, اور ابھی تک جو پہلے 6 ماہ ہیں ہم $3.6 ارب بھی واپس کیے ہیں ہم نے. اس کے باوجود آپ کے یہ فورن ایکسچینج ریزروز بڑے ہیں, اور آپ کی جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں ان کو کلیئر کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, معیشت کے اوپر بات ہوتی ہے اور بڑی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے, اور ہم خود اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی میں اضافے کے 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے. آپ کا روپیہ بہت زیادہ پریشر میں تھا. پہلے ایک بڑی, جب ہم آئے تو ایک سنسنی پھیلائی گئی, ہر جگہ سنسنی پھیلائی گئی کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے نہیں آ رہا, 4 ماہ گزر گئے ہیں ان کو, 3 ماہ گزر گئے ہیں, امپورٹس پاکستان کی کم نہیں ہو رہی, یہ جو ہے پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا ایسے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پہلے سال میں 32% نیچے آیا, اور اس سال میں ابھی تک 84% سے زیادہ نیچے آ چکا ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف سے جلد بازی نہیں کر رہے, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں جلد بازی نہیں کر رہے. ساتھ ایک طرف یہ بھی کہتے تھے کہ ہم معیشت بڑی اچھی چھوڑ کے گئے, دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلدی کیوں نہیں کر رہے سائن کرنے میں. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے $20 ارب جھونکے ہیں اپنے دور اقتدار میں آرٹیفیشلی, مصنوعی طور پہ کرنسی کو اوپر رکھنے کے لیے, یہ اگر آپ نہ جھونکتے تو آج آپ کے ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوتی, آج آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز میں $20-30 ارب پڑے ہوتے, آپ کو ملک کو سٹیبلائزیشن میں اور ڈیسیلریشن میں لے جانا نہ پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مارکیٹ ڈریون کریں گے تو بڑی شیلو مارکیٹ ہے, یہ ہو جائے گا. ایک سنسنی پھیلائی گئی کہ 200 پہ چلا جائے گا. اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر لیا گیا کہ سال کے آخر تک, جولائی تک کے دسمبر تک جو ہے یہ 200 یا 180 کراس کر لیا جائے گا. وہ 163 کا بھی 155 کے اوپر آ گیا. اور آج ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے فورن ایکسچینج ریزروز میں سے مصنوعی طور کے اوپر اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا اپنے کرنسی کو سنبھالنے کے لیے. اب ہمارا جو ترقی کا سفر ہے جناب اسپیکر, آپ کی معیشت جس آئی سی یو میں ڈالا گیا تھا, جس گڑھے میں ڈالا گیا تھا,
وہاں پہ اس کو استحکام دلا کے اس کے فورن ایکسچینج بفرز یعنی فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ کر کے آپ کے خساروں کو کم کر کے اب ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگلے فائنینشیل ایئر سے ہم ایک ہائر گروتھ فیز میں جانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے۔ اس دوران جو ہم نے سخت فیصلے کیے، 2 سخت فیصلے کیے، آپ کی کرنسی جو تھی وہ بہت زیادہ پریشر میں تھی اور کسی پاکستان تحریک انصاف کے عمل کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ کوئی دیانتدار معیشت کا طالب علم بیٹھا ہے یا سائنسدان بیٹھا ہے، وہ آج یہاں کھڑے ہو کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، اس میں کوئی ایک ایسا عمل بھی ہو جو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو۔ جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج کے ریزروز ہی نہیں ہیں اسے سپورٹ کرنے کے لیے اپنی کرنسی کو، تو کرنسی تو اپنی مارکیٹ کے ریٹ پہ آئے گی، تو اس سے کچھ مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ دوسرا جو بھی میں نے آپ کو اعداد و شمار دیے کہ جو یہ سودے کر کے گئے پاور سیکٹر کے اندر، جو یہ LNG کے کانٹریکٹس دے کے گئے، جو یہ سرکولر ڈیٹ کا تحفہ دے کے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں آج ان قیمتوں کو بڑھانا پڑا، اس سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اور تیسرا اضافہ جو اب ہمیں حالیہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ آپ کے فوڈ پروڈکٹس یعنی کھانے پینے کی اشیاء تھیں، جس کا ہمیں سب سے زیادہ احساس ہے اور اس کے لیے ابھی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک پیکج کا اعلان آج کریں گے اور ایک اگلے ہفتے ECC سے کچھ فیصلے کلیئر کرنے کے بعد ان کو کابینہ میں لایا جائے گا۔ مہنگائی کی جو لہر آئی، پہلے آپ کو یاد ہوئے گا اکتوبر میں اور نومبر میں ٹماٹر کی اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھر وہ 1 مہینے کے بعد قیمتیں جو ہیں وہ اب واپس نیچے آ گئیں۔ جنوری کے مہینے میں آپ کی گندم کی قیمتوں میں اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن جنوری کے ہی مہینے میں 30 دن کے اندر یہ قیمتیں بھی واپس جو ہے اپنی سطح پہ اب بڑی تیزی سے واپس آ گئی ہیں، بہت سارے شہروں میں آ گئی ہیں۔ سندھ میں اور کراچی کے اندر ابھی بھی آٹے کی اور گندم کی قیمت جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے، کیونکہ وہاں پہ شارٹیج تھی، وہاں پہ سندھ حکومت نے اپنے سٹاکس کی پرچیزنگ نہیں کی۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں، کوئی میرے یہاں پہ چیلنج کر کے دکھائے پنجاب نے کی، سندھ نے نہیں کی، تو پھر جو ہمارے پاسکو کے گودام ہے، وفاق کے گودام ہے، وہاں سے ڈسپرسمنٹس کی گئیں تمام صوبوں کے اندر بشمول سندھ کے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ سندھ میں بھی جلدی آٹے کی اور روٹی کی جو قیمتیں ہیں اس کو نیچے لے کے آیا جائے گا۔ ایک مسلم لیگ نون کے ہی رہنما نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ FIA کی انکوائری ہونی چاہیے، ہوئی ہے انکوائری ہوئی ہے چینی کے اوپر اور گندم کے کرائسس کے اوپر، اور بالکل ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس انکوائری کے اندر جو چیزیں سامنے نکلی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ منظر عام پہ لے کے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، خریف کراپ سیزن کے ختم ہونے کے بعد زراعت کی پیداوار جو مارکیٹ میں آتی ہے، اس سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فوڈ آئٹمز کی وجہ سے ایک عارضی طور پہ چند فوڈ آئٹمز میں جو اضافہ ہوا ہے، جو آلریڈی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹماٹر کی، پیاز کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، آٹے کی قیمت نیچے آ گئی ہے، کچھ سبزیوں کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، اور جو آپ کی فرٹیلائزر کی بوری ہے، جو کھاد کی بوری ہے، اس میں پچھلے 1 ماہ کے اندر 300 سے 400 روپے فی بوری کمی آئی ہے۔ مختلف کمپنیز کے مختلف ریٹس ہیں، میں اوسطاً آپ کو بتا رہا ہوں، اور ابھی ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، جنہوں نے کم نیچے کیا ہے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ بھی پورا جتنا GIDC کی رقم تھی اس کو پورا نیچے کریں۔ 60 سے چینی کی جو قیمت ہے وہ ابھی تک اوپر ہے، کیونکہ 210 روپے کے قریب جو گندم کا جو گنے کا ریٹ ہے وہ اس مرتبہ رہا، شارٹ فال کی وجہ سے بہت سارے کراپس جو ہیں ان کو سفر کرنا پڑا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو کابینہ میں فیصلہ ہو رہا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ چینی کی قیمت میں بھی کمی آئے گی۔ جناب اسپیکر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس معیشت کو جس گڑھے میں ڈالا گیا، جس طرح ہم فیٹف کی تلوار کو ہمارے اوپر لٹکایا گیا، جس سے ہم نے جس میں اب ہمیں ماشاءاللہ بڑی اچھی پروگرس مل رہی ہے، جس طرح آپ کے تمام پاور سیکٹر کو، انرجی کے سیکٹر کو خساروں میں ڈالا گیا، ان کے خساروں سے نکالنے کے لیے یہ جو استحکام کا پیریڈ ہے 2 سال کا، جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اتنے بڑے گڑھے سے نکلنے کے لیے ہمیں 2 سال کی سختی برداشت کرنا پڑے گی، لیکن اگلے فائنینشیل ایئر سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کے اندر ہم جائیں گے، اور یہ وہ گروتھ ٹریجیکٹری نہیں ہوئے گی جو خسارے کریٹ کر کے گروتھ پیدا کی جاتی ہے اور پھر ڈھول بجایا جاتا ہے اس کا۔
یہ وہ گروتھ فیز نہیں ہوئے گا کہ جو فورن ایکسچینج ریزروز کو آدھا کر کے 1% کی گروتھ دے دی جاتی ہے، یا مصنوعی طور پہ اپنی کرنسی کو $20 ارب جھونک کے اس کے اندر ایک ریٹ کے اوپر فکس کر کے اس کا گلے میں ڈھول بجایا جاتا ہے. یہ چیزیں ملکوں کو تباہ کرتی ہیں. یہ وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو ملکوں کو بوم اینڈ بسٹ سائیکل جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر دھکیلتی ہیں، اور اس سے نکالنے کے لیے اب ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ جو اس وقت سختی کے ہمیں فیصلے کرنے پڑے ہیں، لیکن ان کی میں نے آپ کو تمام وجوہات بتائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ وقت آئے گا تو اس میں بہتری آئے گی. دوسری بات انہوں نے دھرنے کی. یہ دھرنے پہ ہمیں بڑا جناب اسپیکر تانا دیتے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ خود ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں اتار رہے تھے، خود کھڑے ہو کے سیلفیاں اتار رہے تھے.